صحیح حدیث میں کفل نامی ایک بنی اسرائیلی آدمی کا دردناک قصہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی جس کا نام کفل تھا، جو ہر قسم کی برائی میں پڑا ہوا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ اگر تم مجھے اتنے روپے دے دو تو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں گی اور تم کو مجھ سے اپنی خواہشات پوری کرنے کا حق ہوگا۔ وہ شخص تو پہلے ہی برائی کا عادی تھا، اسے یہ موقع غنیمت نظر آیا اور اس نے اس عورت کو رقم دینے کا وعدہ کر لیا اور اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی کمرے میں لے گیا۔ جب برائی کا وقت آیا تو وہ عورت کانپنے لگی، اس پر خوف و دہشت طاری ہو گئی۔ اس نے اس عورت سے پوچھا کہ تجھے اتنا خوف اور کپکپی کیوں ہے؟ وہ کہنے لگی، میں نے پوری زندگی کبھی یہ حرکت نہیں کی اور آج مجھے اس ناجائز کام کو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ میرے بچے گھر میں بھوکے پیاسے ہیں اور ان کا کوئی کفیل نہیں اور کھانے کا کوئی سامان بھی میسر نہیں۔ میں انتہائی مجبور ہو کر سوچنے لگی کہ میں کیا کر سکتی ہوں، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اپنی عصمت اور پاک دامنی کو بیچ کر اس سے جو کچھ روپے حاصل ہوں گے اس سے اپنے بچوں کے گزارے کا انتظام کروں۔ اس لیے میں نے برائی کا ارادہ کیا، مگر مجھے اللہ کا خوف آ رہا ہے، اس لیے مجھ پہ کپکپی طاری ہے۔ عورت یہ بات دل سے کہہ رہی تھی تو دل پر اثر انداز ہوئی، اور عورت کی یہ داستان سن کر اور اس کے دل میں اللہ کا خوف دیکھ کر اس مرد کے دل میں بھی اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو صرف ایک بار گناہ کا صرف ارادہ کر کے اللہ سے اس قدر خوف کر رہی ہے، اور میرا حال یہ ہے میں نے پوری زندگی اس کی نافرمانی میں اور معصیت میں گزار دی ہے۔ مجھے تو اللہ کا تجھ سے بہت زیادہ خوف کرنا چاہیے، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں کہ آج سے کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اور کہنے لگا کہ میں نے جو تجھ سے رقم دینے کا وعدہ کیا ہے وہ بھی تجھی کو دوں گا۔ چنانچہ اس نے اس عورت کو رقم بھی دے دی اور برائی سے توبہ بھی کر لی، اور وہ عورت وہاں سے واپس چلی گئی۔ یہ آدمی اس کے جانے کے بعد ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا، اور اسی حالت میں اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت جاری تھی کہ جو آدمی اچھا ہوتا اس کی اچھائی اور نیکی قدرت سے اس کے دروازے پر لکھ دی جاتی تھی، اور اگر کوئی برائی کرتا تو اس کے دروازے پر اس کی برائی کا ذکر کیا جاتا تھا۔ تو یہ کفل نامی شخص تو اتنا برا تھا کہ اس کے دروازے پر روزانہ کچھ نہ کچھ اس کی برائی لکھی ہوتی تھی کہ اس نے آج زنا کیا ہے، اور آج اس نے شراب پی ہے، اور کوئی برائی کی ہے۔ سارے شہر میں اس کی رسوائی ہوتی اور سب لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسا برا آدمی ہے۔ لوگ اسی وجہ سے اس سے ڈرتے اور اس سے دور رہتے تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات کو اس کا انتقال ہو گیا، اور صبح لوگ اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے قد غفر اللہ للکفل، اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت کر دی ہے۔ اور لوگ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، گزرنے والے روزانہ دیکھا کرتے تھے کہ اس کے دروازے پر کبھی کچھ تو کبھی کچھ لکھا ہوتا تھا، مگر آج عجیب بات ہے کہ اس کے دروازے پر اللہ نے کفل کی مغفرت لکھ دی ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ آج اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے کہ اتنا برا آدمی، اتنا شریر و فاسق آدمی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ جب لوگوں نے تحقیق کی تو اس عورت کا واقعہ معلوم ہوا۔ خود عورت نے آ کر بتایا کہ رات ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا۔ تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ انسان جتنا بھی برا ہو
ایک دن سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تو 100 آدمیوں کے قاتل کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں حضور کے امتی ہونے کے ناطے گناہ گار تو ہم ہیں، لیکن میرا اللہ، ہمارا اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف فرما ہی دیتا ہے۔ صرف اتنا ہے کہ بندہ دل سے توبہ کرے۔ اللہ مجھے آپ کو دل سے توبہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔